آئیے سے پہلے کہ مجلس کو شروع کیا جائے اپنے دلوں کو اپنے وقت کے امام سے متمسک کرتے ہیں۔ یا وسیع الحسن وخلف الرجال أيها الإمام المنتظر المهدي يا حجة الله لنا خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بغير الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من الله اشفع لنا عند الله يا وجيها من الله اشفع لنا عند الله برائے خوشنودی امام میں زمانہ بلندر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ابو الفضل کی خوشنودی کے لیے بلندر صلوات۔ عزیزان محترم، ارباب عقل و دانش، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنین تشریف فرما ہیں۔ آپ کی مقدس شاداب مطہر و طیبہ سماعتوں کے لیے میں نے رسول اللہ کا قول تلاوت فرمایا، جس میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس کا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب دیر سے زیادہ افراد جمع ہو تو وہ سید المجالس قلب ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت علی کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت ذکر علی سے۔ اور کیوں دینا ہے؟ اول فضائل کیوں پڑھنے ہیں اور آخر مسائل کیوں پڑھنے ہیں؟ کیونکہ کربلا کا بہت گہرا ربط ہے فضائل علی سے۔ جب 72 سے پوچھا گیا کہ تم کیوں نصرت کر رہے ہو علی ابن ابی طالب کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم عشق علی رکھتے ہیں۔ اور جب 9 لاکھ سے پوچھا کہ تم حسین کے قتل پہ کیوں آمادہ ہو، تو وہ کہہ رہے کہ فوزل علی، کیونکہ ہم عداوت رکھتے ہیں علی سے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کربلا نور و ظلمت کی جنگ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے حق و باطل کی جنگ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کربلا عداوت علی اور عشق علی کے درمیان جنگ ہے۔ عزیزان گرامی اکابر، ارباب عقل و دانش، یہاں یہ جو مجلس ہے یہ فضائل علی کے درمیان اور فیض علی کے درمیان جنگ ہے۔ اس لیے مولا حسین نے اپنا جب رسمیوں کو مخاطب کیا تو ایک جملہ کہا، ان الحیات عقیدہ والجہاد، حیات عقیدے کے لیے جد و جہد کا نام ہے، یعنی مولا حسین کے نزدیک دل کا دھڑکنا زندگی نہیں ہے، آپ کا دیکھنا زندگی نہیں ہے، کان کا سننا زندگی نہیں ہے، دماغ کا سوچنا زندگی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے لیے جد و جہد کا نام زندگی ہے۔ عقیدے کے لیے جد و جہد کا نام زندگی ہے۔ اب اس عقیدے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس عقیدے کے لیے جد و جہد کس طرح کرنی ہے کہ اعمال کو بھی درست رکھنا ہے، عقیدے کو بھی درست رکھنا ہے۔ اعمال کو درست کرنے کے لیے ہمارے گھروں کو قرآن مجید کے بعد ایک کتاب ہوتی ہے جسے تحفۃ العوام کہتے ہیں۔ وہ فلسفے کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں، فلسفے کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں، بلکہ مسائل کی کتاب ہے۔ مسائل اس لیے سیکھنے ہیں تاکہ اعمال درست ہو، اور فضائل اس لیے سننے ہیں تاکہ عقیدہ درست ہو۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا، ارکان دین صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا، تو یہ
بات کی دلیل ہے کہ وہ مسائل نہیں جانتا، اور اگر اس کے علم میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضائل نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب عقیدہ بھی درست رکھنا ہے، اعمال بھی درست رکھنے ہیں۔ اعمال درست رکھنے کس طرح ہے؟ مسائل شریعہ سیکھ کے، اور عقائد کس طرح درست رکھنے ہیں؟ فضائل سیکھ کے۔ اب شب معراج کا ایک واقعہ ہے، تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے تو انہوں نے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی جو ایک سرے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا ایک سرا جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے وہاں تک نظر آتا ہے۔ اب رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا یہ اونٹ کیسے اور ان پہ رکھا ہوا صندوق کیسا؟ دراصل رسول کا بولنا ہمیں بتانا ہے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کے جب رشتہ ہوگا تو وہ اس کے میں تحفے میں دے گا۔ تو یہ فضائل کیا ہے؟ تحفہ۔ اب یہ اس طرح تحفہ ہے، جب رسول اللہ گئے کہا ان صندوقوں کو دیکھا، ان صندوقوں کے اندر 1000 کتابیں رکھی ہوئی تھی، اور 1000 کتابوں کے اندر 1000 فضیلت علی ابن ابی طالب کی لکھی ہوئی تھی، 1000 فضیلت علی ابن ابی طالب کی لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ایک تحفہ دیا جسے کہتے ہیں فضائل علی، اور رسول نے ایک تحفہ دیا جسے کہتے ہیں باب فدق۔ اب جس نے باب فدق غضب کیا اس پہ بھی لعنت ہونی چاہیے، اور جس نے فضائل غضب کرے اس پہ بھی لعنت ہونی چاہیے۔ تو اعمال یہ فضائل کیا ہے؟ بیوی کو تحفہ دیے گئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ لانے والے جبرائیل ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، بتانے والے محمد ہے، بچانے والے آل محمد ہے، بچانے والے آل محمد ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے انسان ہم نے تمہیں فضیلت عطا کری کہ تمہارے گھر ہونے سے پہلے تمہاری ضروریات کا اہتمام کیا، خشکی اور نئی میں سواریاں قرار دی، تمہارے لیے پاک و طیب رزق قرار دیا، اور دیکھو تمہیں شریک مخلوق نہیں بلکہ اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں شریک مخلوق نہیں بلکہ اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ بتایا کہ اے انسان ہم نے تمہاری خلقت سے پہلے تمہاری ضروریات کا اہتمام کیا۔ اگر تمہاری ضرورت چاند ہے تو چاند کا اہتمام کیا، اگر تمہاری ضرورت سورج ہے تو سورج کا اہتمام کیا، اگر تمہاری ضرورت پانی ہے تو پانی کا اہتمام کیا، اگر تمہاری ضرورت غذا ہے تو غذا کا اہتمام کیا۔ یعنی جو انسان سے پہلے ہے وہ انسان کی ضرورت، اور جو آدم سے پہلے ہے وہ آدم کی ضرورت۔ جو آدم سے پہلے ہے وہ آدم کی ضرورت، آدم سے پہلے پنجتن ہے تو جو انسان سے پہلے وہ انسان کی ضرورت، جو آدم سے پہلے وہ آدم کی ضرورت۔ آدم کو بنایا مسجود ملائکہ، آدم کو بنایا مسجود ملائکہ، یہ مسجود ملائکہ بنایا، لیکن آدم کو 4 چیزوں سے بنایا، عناصر اربع سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ شیطان نے کسی چیز پہ انکار نہیں کرا بلکہ جملہ پلٹ کے بہو 3 کو ایکسپٹ کیا
ہوا پانی کو ایکسپٹ کیا، مٹی کو ریجیکٹ کیا، تو اللہ نے بھی یہ کہا جب میں تراب کا دشمن برداشت نہیں کر سکتا تو ابو لہب کا دشمن کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان کو بنایا ناصر اربا سے، آگ پانی مٹی ہوا، اور یہ پیغام دیا کہ یہ چیزیں آسانی سے اویلیبل ہے، یہ آگ پانی مٹی ہوا بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، تو ان کو استعمال کر کے اپنے جیسا ایک انسان کو بنا کے دکھاؤ، تو آواز آئے گی بے شک آگ پانی مٹی ہوا آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن اس کو استعمال کر کے ہم اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ یہی تو پیغام دے رہا ہے، جب تم آگ پانی مٹی ہوا سے اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتے تو ہدایت دینے والا امام کیسے بنا سکتے ہو؟ جب تم آگ پانی مٹی ہوا سے انسان نہیں بنا سکتے تو پھر ہدایت دینے والا امام خود کیسے بنا سکتے؟ اگر کوئی آگ پانی مٹی ہوا سے کوئی چیز بنا لے تو کیا کہلائے گا؟ بت۔ یعنی اللہ نے بتایا اللہ کے سامنے آنے والی چیز، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے سامنے آنے والی چیز بت کہلاتی ہے۔ جو انسان کے مقابلے میں آئے وہ بھی بت ہے، جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے وہ بھی بت ہے۔ اس لیے دعائے سنمی قریش نے کہا، اے طاغوت کی لعنت اور قریش کے دونوں بتوں کی لعنت۔ علی نے لعنت کر کے بتایا جو اللہ کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنت کا حقدار ہے، اور جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنت کا حقدار ہے۔ زندہ باد۔ عزیزان محترم، انسان کو بنایا ناصر اربا سے، ان چار چیزوں سے بنایا، اور انسان کو پیغام دیا جب تم ان چار چیزوں سے اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتے تو ہدایت دینے والا امام کیسے بنا سکتے ہو؟ اور کیا بنایا؟ آدم کو مسجد، پہلے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اور اسی سے نکلا ہے مسجد جسے کہتے ہیں سجدہ کرنے والی جگہ کو، سجدہ کرنے والی جگہ کہلاتی ہے مسجد۔ جہاں جنگ لڑی جائے وہ کہلاتا ہے مقتل، جس میں ظلم کیا جائے وہ کہلاتا ہے مظلوم، جس پر ظلم کیا جائے وہ کہلاتا ہے مظلوم، اور جہاں سجدہ کیا جائے وہاں وہ کہلاتی ہے مسجد۔ تو جس طرح سے سجدہ کرنے والی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، یعنی انسان کی ضرورت ہے سجدہ کرنے کے لیے، تو اگر مسجد جب قرار پائے گی، جب انسان سجدہ کرے گا تو اللہ کا گھر جب قرار پائے گا، کوئی زمین جب انسان سجدہ کرے گا، جب مسجد کہلائے گی جب انسان سجدہ کرے گا، تو کعبہ کہلائے گا جب امام اس میں آئے گا۔ مل کے سلوات دے محمد و آل محمد۔ اسی طرح جہاں مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے محراب، یہ محراب کیا ہے؟ یہ حرب سے نکلی ہے۔ اب یہ حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کرنے کے آلات کو،
جنگ کو کہتے ہیں علاقے ضرب و حرب کہتے ہیں جنگ کرنے والی جگہ کو، محراب کہتے ہیں جہاں پہ جنگ لڑی جائے۔ اب ذرا میں سوال کروں کہ بھلا کون سی لڑائی ہو رہی ہے مسجد میں جہاں پیش امام کھڑا ہے اسے محراب کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی اسے محراب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پیش امام کو جنگ لڑنی ہوتی ہے باطنی وسوسوں سے۔ سب سے زیادہ جو حملہ ہوتا ہے وہ پیش امام پر ہوتا ہے، تو پیش امام کو جنگ لڑنی ہوتی ہے باطنی وسوسوں سے، یعنی اس کو جنگ لڑنی ہے باطنی وسوسوں سے، تو پیش امام کو بھی واضح ہونا چاہیے تاکہ وہ باطن کے وسوسوں سے لڑ پڑے۔ ہم نے جیسا بھی دیکھا کچھ پہ ایسے حملے ہوئے وسوسوں کے کہ بدھ کی نماز بدھ پہ پڑھا دی۔ صلوات محمد و آل محمد دے۔ تو محراب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ جنگ لڑی جائے، اور علی وہ ہیں جنہوں نے سامنے ظاہر دشمن سے جنگ لڑی اور باطن نہ دکھنے والے لوگوں سے جنگ لڑی۔ اب آپ کہیں گے ظاہر تو ہم نے دیکھا کہ علی نے خندق میں جنگ لڑی، احد میں جنگ لڑی، صفین میں جنگ لڑی، جمل میں جنگ لڑی، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ علی نے کب نہ دکھنے والے مخلوقات سے جنگ لڑی؟ کہ نام ہے جنگ کا جنگ دور العلم میں کیا ہوا؟ رسول اللہ ایک صحرا میں پہنچے اور ایک صحرا میں پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ ایک صحرا میں پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ ایک جگہ رکے۔ اب تمام صحابہ نے کہا کہ ہم اس سے ہمارے گلے خشک ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہی ہے پیاس۔ تو رسول اللہ نے کہا یہاں پہ ذرا دیکھو کہیں پانی ہے؟ تو آواز آئی ہاں یہاں پہ پانی ہے، لیکن اس پانی پہ قبضہ ہے جنات کا، وہ جنات کا قبضہ ہے اس پانی پر، اور وہ بھی جنات ایسے جو آل ابلیس سے ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا جو پانی پہ پہرا لگائے وہ یزید نہیں ابلیس ہوتا ہے۔ مل کے صلوات دے محمد و آل محمد۔ جو پانی پہ پہرا لگائے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اب سب گئے لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اب علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور علی ابن ابی طالب نے برتن لیا اور ایک ڈور سے باندھا اور اسے کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی کنویں میں ڈالا تو شیطان جو انہوں نے رسی کاٹ دی، پھر دوبارہ ڈالا، پھر انہوں نے رسی کاٹ دی، تیسری بار ڈالا، پھر انہوں نے رسی کاٹ دی۔ اب علی نے ایک چست لگائی اور کنویں میں کودے، اور جیسے ہی کنویں میں کودے اپنی ذوالفقار حرام سے باہر گئے اور وہاں 48,000 جنات تھے، ان میں سے 24,000 کو مارا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے رسول اللہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ باقی 24,000 آ رہے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے۔ باقی 24,000 آ رہے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے۔ اب لیکن صحابہ نے کہا کلمہ تو بعد میں پڑھیں گے، پہلے یہ تو بتائیں پانی ملا نہیں ملا۔ اب رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کے وسیع علی ابن ابی طالب نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، جنہوں نے پانی روکا تھا وہی جنات پانی لا رہے تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، علی نے تو مسلمانوں کو پانی بھی پلایا، لیکن ہائے علی کے مصر کے ساتھ کیا ہوا؟ آج علی کے نواسوں کو رونے بیٹھے ہیں نا، اون محمد کو رونے بیٹھے ہیں نا۔ عزیزوں کون اون محمد؟ عقیل کے بیٹے اون محمد کون؟ علی کے نواسے اون محمد۔
جب شب عاشور جناب زینب اپنے بیٹوں کے بالوں کو سوار رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ بیٹا تم خوب جنگ لڑنا، تم جعفر طیار کے بیٹے ہیں، تمہاری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، تم خوب جنگ لڑنا، لیکن یاد رکھنا اگر فراق تک پہنچ جاؤ تو پانی نہیں پینا، کیونکہ علی اصغر پیاسے ہیں، علی اکبر پیاسے ہیں۔ اب وہ بچے کہتے ہیں بیٹے ماں ہم نہیں پیئیں گے پانی۔ صبح عاشور بلند ہوئی، جیسے ہی صبح عاشور آئی تو ایک ایک کر کے ساتھ رہے صحابی اور شہید ہوتے رہے، لیکن جب جناب زینب نے دیکھا اور ظہور ہوئی اور محمد نہیں گئے تو کہا بچے تم نے ابھی تک شہادت کی نہیں دی، تو کہنے لگے ماموں ہمیں جانے نہیں دیتے۔ کہا عباس سے حسین کو بلا کر لائے، حسین کو بلایا گیا، اور جب حسین کو بلایا گیا تو فوراً جناب زینب نے کہا میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، اولو محمد کو جانے دو۔ اولو محمد کو سوار کرایا، ایک قوم کو سوار کرایا، حسین نے محمد کو سوار کرایا، عباس نے دونوں نے خوب جنگ لڑی، قلب لشکر میں ملے۔ اب عمر بن سعد نے کہا کہ ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ اب دونوں جگہ جب حملہ ہوا تو دونوں گرے، اب جب گرے تو ماموں کو سڑا دی، جیسے ہی ماموں کو سڑا دی ماموں دوڑتے ہوئے آئے، ایک شہید ہو گیا اور ایک میں کچھ رمق باقی تھی، دونوں کو اٹھا کے لائے اور دونوں کو اٹھا کے لائے اور خیمے میں لے کر آئے اور خوب ماتم ہوا، لیکن جب دائیں بائیں دیکھا گیا تو جناب زینب کہیں نظر نہیں آئے، جناب زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ مولا حسین نے کہا زینب کو تو بلاؤ، جناب زینب آئی، کہا میں ان کو گریا نہیں کروں گی کیونکہ میں نے صدقہ کر دی ہے اور علی کی بیٹی جسے صدقہ کر دے اسے واپس نہیں دیتی، بس دونوں بیٹوں کے درمیان آتے بیٹھی اور سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہیں علی پہ صدقہ کیا، میں نے تمہیں علی کے بسر پہ صدقہ کیا۔ اب 10 محرم کے بعد 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، اب جیسے ہی 11 محرم کو قیدی بنا کے جانے لگے تو ایک ایک سے ملا دی، حسین سے ملا دی، لیکن اولو محمد کے لاشے پہ آنکھیں بند کر لی اور بس اتنا کہا مازار یہ بلا حافظ اولو محمد۔ اب چلے کوفہ پہنچے، شام پہنچے، اب رہائی ملی، رہائی ملنے کے بعد مدینے آئے، مدینے میں بھی ماتم کیا لیکن کسی سے اور محمد کا غصہ نہیں لیا۔ اب عبداللہ شوہر جناب زینب نے کہا کہ اب امام سجاد ذرا کہیں ان سے جناب زینب سے کہ اب اپنے گھر کو آئے نا۔ اب جب اپنے گھر کو واپس آنے لگی تو پاؤں سرد ہونے لگے، پاؤں سرد ہونے لگے، کلیجہ منہ کو آنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اب جیسے گھر کی دیوی میں قدم رکھا تو 2 مسلے دیکھے، جیسے ہی 2 مسلے دیکھے دوڑتے ہوئے گئے، 2 مسلے اپنے طرف کے سینے سے لگائے اور کہا ماں شرمندہ ہے اور محمد، ماں نے تمہیں گریا نہیں کیا، ماں تمہارے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ماتم حسین۔